ہنا خواجہ بیات ہمارے ساتھ موجود جناب ہانیہ قاسمی جو کہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاطمہ موجود ہیں سائیکیٹرسٹ, اور لاہور سے ہمیں موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ سب کو میں شو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. اور سب سے پہلے کہ نہایت ہی جو میں نے فیکٹس پروگرام کے بالکل آغاز میں جو شیئر کیے ہیں دے آر ہاریفائنگ. اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ صرف جوانوں میں اور ایک پرٹیکولر ایج کے لوگوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے, بلکہ اپنے آس پاس ایسے بہت سارے بظاہر خوش دکھنے والے لوگوں میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پریشر ہے جس کو وہ ڈیل نہیں کر پا رہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہی ایک واحد سلوشن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رجحان اتنا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ مدیحہ 2-3 وجوہات ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ ایج گروپس کو لیتے ہیں, جو میرے مشاہدے میں یا مجھے نظر آ رہا ہے, ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے کہ یہاں آپ نے ایک چیز لی وہیں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, پیس بہت بڑھ گئی ہے زندگی کی. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم سوری ٹو سے مگر دکھاوے کا دور ہے. کبھی بھی اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ فیلئر بھی زندگی کا حصہ ہے. بالکل. تو وہ ریجیکشن, وہ فیلئر, وہ جیسے بچپن میں ہوتا تھا نا کہ آپ کو ہر چیز نہیں ملتی, یہ آپ نے بہت اچھی بات آپ کو نہ بھی سننی اور ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے انفارچونیٹلی ایسا معاشرہ بنا دیا ہے جہاں کسی بھی چیز کو نہ نہیں کہی جاتی, اور جہاں ہم نے ویسے فیلئر کی جگہ ہی نہیں رکھی. ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی کر دی ہیں, دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. تو آپ ظاہری طور پہ اتنا کچھ دکھا رہے ہیں کہ اسپیشلی جس ایج بریکٹ کی اب ہم نے بات کی کہ وہاں رجحان زیادہ ہے, وہ ینگ لوگ ہیں. ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے, ابھی تو ٹینز اور 20s میں آپ نے زندگی کو دیکھا ہی نہیں ہے, پرکھا ہی نہیں ہے, آپ داخل بھی نہیں ہوئے ہیں اور آپ نے ہار مان لی. یہ ہار ماننا ہے. تو ایک تو یہ مجھے بہت بڑی وجہ نظر آ رہی ہے. اور دوسرا, میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, میں کوئی اتنی مذہبی نہیں ہوں, مگر وہ جو ایک ایمان اور ایک تقویٰ, وہ توکل کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آج کلیئر نہیں ہے لوگوں کے سامنے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی یا مذہبی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ظاہری طور پہ داڑھی رکھ لیں یا دوپٹہ سر پہ لے لیں یا آپ باقاعدگی سے نماز پڑھ لیں. کیا آپ اس نماز سے روحانی طور پہ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کائنات کیا ہے اور آپ کی اس میں کیا جگہ ہے؟ جب تک امید ہوتی ہے نا تب تک آپ خودکشی کا نہیں سوچتے. آف کورس. ہاں, یہ امید نہیں ہے, یہ کنیکشن اپنے بنانے والے سے, اپنے خالق سے ٹوٹ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ نا امید ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ زندگی میں بڑے, اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو ایک چیز آپ کو بڑا سکون دیتی ہے, اف یو نو دیٹ یو ہیو somebody to fall back on, کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے جو آپ کو سنبھال لے گا. لیکن یہ واقعی آپ نے سے بات کی نا کہ ایک ڈارک ٹنل ہے جہاں پر آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. شاہ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کیوں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ مدیحہ. گزارش ہے کہ جو لاسٹ WHO کی رپورٹس ہیں وہ 2019 کی رپورٹس انٹرنیٹ پہ تمام سرچ انجنز پہ اویلیبل ہیں, اور بدقسمتی سے 2019 میں یعنی کووڈ سے پہلے پاکستان میں پر اینم جو سوئسائڈ تھی وہ 19,000 تھی. خودکشی 19,000 ایک سال میں ہوتی تھی. اس وقت کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا تو اویلیبل نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کا لیٹسٹ جو ڈیٹا ہے وہ پبلک ہو چکا ہے, اور جو پاکستان کی تمام سائیکیٹرک ایسوسی ایشن آف پاکستان کا جی وہ پبلک ہو چکا ہے. اور اس میں کچھ چیزیں میں واضح کرتا جاؤں جو ہماری رپورٹ تھی ہیں, جو کچھ آپ کے فیکٹس تھے. جو نجی یونیورسٹی کا واقعہ ہے اس پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہے, اور آپ کے چینلز پہ میں نے اس کی سلائڈز دیکھی ہیں, نیوز میں دیکھا ہے. وہ بچہ جس نے یہ قدم اٹھایا, اور اللہ اس کو غریق رحمت کرے, 3 ماہ پہلے سے ہی اس کی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز شروع ہو چکے تھے, اور اس کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ہلوسینیشن کو بھی فیس کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف طرح کی ایسی ویب سائٹس اور ایسی موویز کو دیکھنا شروع کیا تھا جس سے وہ جنوں سے بھی باتیں کرتا تھا, اور اسی طرح کی بات اس کے گھر والوں نے بھی رپورٹ کی ہے. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 ماہ تک اگر یہ انڈیکیٹرز ریڈ فلیگ دکھ رہے تھے تو کسی نے انٹرونشن کیوں نہیں کی یہاں پر؟ کیونکہ آپ کے اس وقت فورم پہ
ماہر نفسیات بھی موجود ہیں. وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک وہ انٹرونشن پہ پریونشن پہ کام کر رہے ہیں. آسٹریلیا جیسا ملک جو کہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے, $21 بلین پر اینم ان کا بجٹ ہے پریونشن پہ, اور وہ ہیلتھ پریونشن میں دنیا مان رہی ہے کہ جو ہیلتھ ہے وہ صرف فزیکل ہیلتھ نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ بھی ہے. یعنی مینٹل ہیلتھ اس وقت جو آپ نے بالکل ٹھیک کوٹ کیا, کووڈ سے پہلے 5 میں سے 1 بندہ ڈسٹرب تھا. اس وقت جو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے وہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ 3 میں سے 1 بندہ پاکستان میں, یعنی 25 کروڑ آبادی لگائیں تو 8.25 کروڑ لوگ کسی نہ کسی چیلنج کا شکار ہیں. لاہور کے جو ہاسپٹلز ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بھی آپ کا جانا ہو کسی او پی ڈی میں, تو آپ سیکیٹری وارڈ کی او پی ڈی میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی ہے. صبح کا وقت ہے, جا کے دیکھ لیجئے, او پی ڈی میں جگہ نہیں ملتی. اور ٹاپ پہ جو ہے وہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ڈپریشن ہے, نمبر 2 انگزائٹی ہے, سو آن, سب کی سب چیزیں. خودکشی در اصل ڈپریشن سے بھی ایک اگلے درجے کی سٹیج ہے, جہاں پر مایوسی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو سامنے کچھ نہیں دکھتا. اور اس کی آپ کو میں ایک گزارش کروں کہ خدا نہ خواستہ کوئی فزیولوجیکل, کوئی نیورولوجیکل یا پھر کوئی سیکیٹری کا ایشو نہ ہو, جو کہ عموماً ہوتا ہے. جو سوئسائڈ پہ دنیا کی ساری ریسرچ اویلیبل ہیں, اس میں ہم بڑا آسان ہے کہ جو سامنے دکھ رہا ہے, یونیورسٹی دکھ رہی ہے اس پہ ڈال دیا, ٹیچر دکھ رہا ہے اس پہ ڈال دیا. اویس کا اتنا بڑا کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا اس بچے کا. اور یہ محترمہ جس کو اوبویس ہے کہ ایک بڑا عجیب چیلنج ہے کہ میرج والا مسئلہ ہے, اور یہ بھی پبلک ہو چکی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے 200 تو کم از کم پوڈ کاسٹرز نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, 200 تو سوشل میڈیا پہ پروگرام چلے ہیں. تو ایون کہ بعض پروگرام مجھے حیرت ہوئی ہے, گلوریفائی کر کے دکھا رہے ہیں. ایک صاحب تو جا کے اس گاؤں میں ایسے دکھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کوئی اچیور ہے بچی جس نے سوسائڈ کر لی ہے. تو اس پہ کوئی ریگولیشن تو پاکستان میں ہے کوئی نہیں. میرا ایک آئیڈیا آپ کو میں دینا چاہوں گا, اور میرا یقین ہے میرے پینلسٹ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے. ہمیں مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے, اس سوال کو سب سے پہلے اٹھانا چاہیے. یہ سوال گھر میں بھی ہونا چاہیے, یہ یونیورسٹی میں بھی ہونا چاہیے, ٹی وی پہ, میڈیا پہ, اور جمعے کے خطبوں میں بھی ہونا چاہیے. دنیا کے ٹاپ 20 ملکوں میں ملیشیا کاؤنٹ ہوتا ہے. ملیشیا کے پچھلے ہفتے میں نے جا کے جمعے کے خطبوں کے ٹاپک دیکھے ہیں اس ملک میں جا کے. مدیہ حیران کن بات بتاؤں, جمعے کے خطبے کا ٹاپک جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا ہے. جمعے کے خطبے کا ٹاپک جو ہے وہ سوسائڈ ہے. جمعے کے خطبے کا ٹاپک ہے اگر گھر میں سی پی چائلڈ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی تربیت کیسے کرنی, اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. اگر ایڈورسٹی آ گئی ہے, کوئی مشکل وقت آ گیا ہے, چیلنج آ گیا ہے, اس کا سامنا کیسے کرنا ہے, دین کے احکام کیا ہیں. ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہی ہیلدی نہیں ہے. وہاں پہ نا ممبر کا استعمال کیسے کرنا ہے اس پہ بڑا ایمفسائز کیا جاتا ہے. جیسے ہم جب پولیو کی بھی یہاں پہ ڈرائیو ملک میں چل رہی ہوتی ہے, ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھی ممبرز کا پہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور جیسے آپ نے بات کی, یہ واقعی اسی ممبر کا کردار ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے. اور آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کی بات ہونی چاہیے. اور آج کل کی اگر میں جنریشن کی بات دیکھوں تو ڈاکٹر صاحبہ دے ویری مچ ویل اویئر, اب وہ ہر چیز ان کی مینٹل ہیلتھ میں فال کری. لیکن کہیں کہیں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی مینٹل ہیلتھ کو جاننے کے باوجود وہ اتنی ہی مینٹل کمپلیکیشنز میں آگے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی ٹراماز ٹریگر کر دیتے ہیں, ان سے پریشر ہینڈلنگ نہیں ہو رہی. جیسے پہلے تو ایک طرح سے سکھایا جاتا تھا نا کہ چلو کوئی بات نہیں. اب وہ کوئی بات والا آنسر جو ہے نا وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے. اب یہ تو ہونا ہی ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ فیلئرس کی ہم نے کہیں گنجائش پیدا نہیں کی. ڈاکٹر صاحبہ جی, اچھا میڈم کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, چیزیں بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں, انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہے, لیکن اس کے حساب سے ہماری جو پرسنل گروتھ ہونی چاہیے نا, اس انفارمیشن اور اس تبدیلی کو میچ کرنے کے لیے ہمیں کیا تربیت اپنی کرنے کی ضرورت ہے, وہاں لیکنگ ہے. دیکھیں زمانہ بدلے گا, حالات بدلیں گے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا سے ایکسپیکٹ کرنے لگیں کہ آپ کو مشکلات نہ پیش آئیں, یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فیلیئرز پیش نہ آئیں, لیکن اس کو فیس کیسے کرنا ہے وہ اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. صرف انفارمیشن کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسکولز میں تو بچوں کا جب ایک ان بچوں کے ساتھ ویسے بھی کانورسیشن بھی ہوتی ہے, ان کی جو کاؤنسلرز ہوتی ہیں جی وہ دیکھتے ہیں. جس میں امریکہ کی بات کروں تو وہاں پہ بچوں کو سوسائڈل واچ پہ ڈال دیے جاتے ہیں. آپ نے اسکول کا آئی ڈی پہنا ہوا, اسکول کے آئی ڈی کے پیچھے ہی جو ہے وہ نمبر لکھا ہوتا ہے ہیلپ لائن کا, کہ خدا نہ خاصا ایسی کوئی چیز ہو تو آپ نے کہاں پہ کال کرنی ہے, آپ نے ہیلپ کہاں پہ سیک کرنی ہے. اور ان سے پراپرلی پھر وہ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں, وہ ہر مہینے ان بچوں کے ساتھ ان کا ایک طرح سے میٹنگ ہوتی ہے, اور وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کس ورڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کیا یہ چیز نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ بہت آگے کی چیز ہے. ہمیں جو بھی چیز کرنی ہوتی ہے نا, اپنے ماحول اور اپنے حالات اور اپنی فیسلٹیز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا.
सबसे पहली बात तो जो बहुत ही स्ट्रांगली मैं फेवर करती हूँ वो ये है कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन को शामिल करना चाहिए। छोटी ही एज से बच्चों को सिंपल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, इमोशनल रेगुलेशन की एक्सरसाइजेज वो सिखानी चाहिए। और अच्छी बात है, बहुत सारे स्कूल्स में होने भी लगा है, सुबह की असेंबली जो होती है उसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करवाई जा रही होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि क्लास में बच्चों की टीचर के साथ क्या लेवल ऑफ इंटरेक्शन है। टीचर जो है उसकी निगाह होती है, टीचर जहाँ खड़ी होती है ना, उन्हें हर बच्चे का चेहरा नज़र आ रहा होता है, तो टीचर के अंदर ये एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस जो है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक जिम्मेदारी का एहसास कि बच्चे के चेहरे को देख के पहचान सके कि कौन सा बच्चा इस वक्त किस मुश्किल में है। कुछ बेसिक चीज़ें टीचर्स की और वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है। मतलब ये कि बच्चे की ह्यूमिलेशन अब वैसी नहीं की जा सकती जैसे पहले की जा सकती थी। जैसे पहले मार पीट बच्चे बर्दाश्त कर लेते, अब उन्हें इंसल्ट फील होती है, ठीक है। तो अब वक्त जिस तरह बदल रहा है उसी तरह पहले बड़ों को अपनी तरबियत करने की ज़रूरत है, तभी बच्चों की मदद कर सकेंगे। पहले अपनी इमोशनल रेगुलेशन सीखेंगे तो बच्चों की कर सकेंगे। इसी तरह पेरेंट्स, जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं पेरेंटिंग पर, तो उसमें भी मेरा कहना ये है कि पहले पेरेंट्स अपनी ट्रीटमेंट करें, अपनी हीलिंग करें, अपनी इमोशनल रेगुलेशन करें, तो वो बच्चों के खुद ब खुद अच्छे पेरेंट्स बन जाएंगे। ये वैसे अपने बहुत सारे, इसके लिए ना आपको अपने पास के बहुत सारे ट्रॉमास को विजिट करके देन उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि वो चैप्टर्स आप बंद कर सकें। वो वाली बात है, विंडोज़ में जब बहुत सारी चीज़ें खुली होती हैं तो आपका सिस्टम हैंग कर जाता है। रिपोर्ट में हमने ये भी देखा है कि मर्द हजरात में खुदकुशी का रुझान ज़्यादा है, और हम अगर देखें तो हम कहते हैं जी मर्द जो है वो तो बड़े साइकोलॉजिकल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ है। उनकी क्या प्रेशर्स है, कोई डिफरेंट प्रेशर्स है मर्द हजरात के? डिफरेंट प्रेशर्स नहीं है, मैं इस पे बहुत शोज़ और सेशंस भी कर चुकी हूँ। मर्द का मसला ये है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो एक मेल शोविनिज्म या मेल डोमिनेंस, हाँ एग्जैक्टली, मेल डोमिनेंस का जो हमने एक स्कीमा और एक चीज़ बना लिया है, तो अगर मर्द अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको बड़ा स्टिग्मेटाइज करते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। एग्जैक्टली, मर्द होता थोड़ी, अरे भी क्यों नहीं रोता, बचपन से सिखाया हमने, मर्द को दर्द नहीं होता। बचपन से हमने उसको सिखाया है कि जैसे अगर हमारे घर में भी बच्चे होते हैं तो बेटा रोएगा तो हम बोलेंगे क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो मर्द को हमने ये सिखाया है कि आपने सप्रेस करना है, करना है, करना है। और उन्हें कोई खवातीन की जैसे बीमारी हो गई है। एग्जैक्टली, अब खवातीन आर वेरी इमोशनली बहुत ज्यादा जो है एक्सप्रेसिव होती हैं, और उसके लिए हम बड़े बदनाम भी होते हैं क्योंकि शायद नहीं बर्दाश्त होता ये। मर्द अगर आप देखें कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा हो तो उसको बड़ी अजीब तरीके से देखा जाता है। तो वो वेंटिंग हो नहीं रही, अंदर पेंट अप इमोशंस इतने बढ़ जाते हैं कि एंड अगेन उनको वो जो ये कि मुझे वीक नहीं दिखना, बिकॉज फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है, मुझे बाहर जाके जो है आई एम अ सोल प्रोवाइडर, आई एम द प्रोटेक्टर। तो अगर मैं प्रोटेक्टर हूँ तो अगर मैं ही प्रोटेक्शन मांगूंगा तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सही है। मैं क्योंकि मैं आपसे भी जानना चाहूँगी शाह साहब, ये मर्द हजरात में खुदकुशी का रुझान हम क्यों ज़्यादा देख रहे हैं? अच्छा देखें, ये कोई रुझान कोई ऐसा नहीं है कि ये आज अचानक ऐसा हुआ कि मर्द जो हैं उनमें रुझान ज़्यादा है। शुरू से ही ये चैलेंज है। दुनिया का जितना कम से कम रिकॉर्ड्स और डाटा अवेलेबल हैं उसमें आप एवरेज एज देखेंगी वो मर्द की वो कम है, औरत की ज़्यादा है। औरत इमोशनली अल्लाह ताला ने, मैं बल्कि उसे फ़िज़िकली भी कहता हूँ, सिर्फ वो हमें लगता है वज़न नहीं उठा सकती हैं, उस तरह से फ़ाइट नहीं कर सकती जिस तरह से मर्द करते हैं, वेपन उस तरह से शायद नहीं उठा सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को जो कह लीजिए मुझे लगता है ज़र्फ़ भी ज़्यादा दिया है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा बनाया है, औरत का EQ भी ज़्यादा अच्छा होता है, और अल्टीमेट एक कह लीजिए कि ज़िंदगी के कई तरह के चैलेंजेस वो ज़्यादा फेस कर रही होती है। मल्टीटास्किंग इंतहा की होती है, सोशल प्रेशर होते हैं घर में, यकीन कीजिए सर्वाइव करना एक कंबाइन फैमिली सिस्टम में बॉर्डर पे सर्वाइव करने से ज़्यादा बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। अब इसमें ना डाटा कुछ इस तरह का भी है, ये भी बताता चलूँ आपको कि जो सुसाइड अटैम्प्ट है वो औरतें ज़्यादा करती हैं लेकिन कामयाब नहीं होती। मर्द जो हैं वो औरतों के मुकाबले में सुसाइड अटैम्प्ट्स कम करते हैं लेकिन कामयाब होते हैं। यानी ये बात तो बड़ी अजब लगेगी आपको, लेकिन जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं जब वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई गोलियां खा के या अगर बाजू कलाई पे कोई छुरी फेर के आ जाता है तो उसमें औरतों के बचने के चांस ज़्यादा होते हैं। मर्द जो है वो उसको इतना वेल प्लान्ड और डिसाइडेड करता है कि वो अगर एक दफ़ा उसने कमिट किया है तो वो डिसाइड करके कर जाता है इस काम को। औरत के, हाँ आप इस लास्ट वाले वाक़े में देख लीजिए ना कि एक जो बच्चा है वो अटैम्प्ट कर रहा है तो वो 4th फ्लोर से कर रहा है, और जो मोहतरमा है वो 1st या 2nd फ्लोर से उसने अटैम्प्ट किया, बच गई है
اور صرف میرا گھٹنے کی دونوں جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹی ہیں, سرجری ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے سروائیو کرنے لگ پڑی, انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا. سو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کے جو چیلنج ہیں, کچھ اس کی جو سائیکولوجیکل چیلنج ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ, اس نے ہمیشہ پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے بڑا مضبوط ہے اور وہ سب پرووائڈ کر رہا ہے, ایفرٹ کر رہا ہے, کما کے لے کر آ رہا ہے, اور وہ اپنا بڑا مکمل دکھاتا ہے, بعض اوقات ہوتا نہیں ہے اس طرح سے مکمل. میں آپ کو بتاتا چلوں, اس سے ساری جتنی ریسرچ دنیا میں اویلیبل ہیں اس میں سملر یہ چیز ملی ہے جس کو آپ نے شروع میں آگاہ کیا, ہر وہ بندہ جو کنیکٹڈ ہے, جس کا کوئی نہ کوئی رابطہ بحال ہے اپنے گھر سے, اپنے دوستوں سے, اپنوں سے, وہ بچ جاتا ہے. لیکن جس کی تمام وہ کھڑکیاں, ونڈوز جس میں وینٹ کیا جا سکتا ہے, وینٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, جو کہ بڑا کل کی بات ہے, بڑا آسان تھا. ہمارے گھروں کا کلچر اور نظام ایسا تھا, ہم اپنے ٹیچر سے بھی ڈسکس کر لیتے تھے, ہم اپنے انکل سے بھی ڈسکس کر لیتے تھے, ہمارے گھروں میں دادا نانا بھی ہوتے تھے. اور آج کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے بتانے والے بڑھ گئے ہیں, سننے والے ختم ہو گئے ہیں. جو کان ہے وہ بڑا ضروری ہے, جو کوئی نہ کوئی دکھ سن لے, کوئی پریشانی کو سن لے, جس پہ ہمارا یقین ہو. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پاکستان کا جو پچھلے کچھ سالوں کا چیلنج ہے, پاکستان میں سماجی طور پہ ٹرسٹ کا فیکٹر بہت نیچے چلا گیا. ہمارا اعتبار کرنا, ہمارا کسی پہ یقین کرنا, ہمارا یہ ماننا کہ یہ میرا دکھ سن سکتا ہے, یہ میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا, لیکن کم از کم میں اپنا پیٹ ننگا کر کے اس کو دکھا سکتا ہوں. آٹے میں نمک کی آیوڈین کے برابر لوگ ہیں. آپ سب جو سننے والے ہیں وہ بھی ذرا ڈھونڈیے کتنے لوگ ہیں جن پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں کچھ مختلف ہے, آپ کی زندگی میں کچھ آڈ ہے, آپ کوئی چیلنج فیس کر رہے ہیں, آپ کا کسی بھی طرح کا دکھ ہے, آپ فائنینشیل چیلنج ہے, مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج ہے, فزیکل چیلنج ہے, دفتر میں بلی ہو رہا ہے, اسکول میں چیلنج ہے. میں نے پیرنٹس, یقین کریں, سینکڑوں پہ ریسرچ خود کر کے دیکھی میری فاؤنڈیشن نے, میں دیکھا بچے اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. یہ دونوں کہانیاں جو پچھلے دنوں آئی ہیں نجی یونیورسٹی کی, یہ دونوں کہانیوں میں بچوں کا والدین سے اس طرح سے رابطہ ہی نہیں تھا, وہ بات کرنے کو, بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو جیسے میں نے بات کی نا, بہت ساری ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خوش زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ اندر بہت ڈیپ ڈاؤن وہ ایک بڑی ہی تکلیف دہ زندگی سے گزرے ہوتے ہیں. میں وہ کہ نا, آپ ان کا انسٹاگرام کھولیں, آپ کہیں واؤ کیا زبردست, بٹ یو ہیو نو آئیڈیا. سو کیا وجہ ہے کہ لوگ, جیسے بات کی نا کہ لوگ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں نا جس پہ جاننے کی کوشش کروں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک.